بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان سے بے خبر رہتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے. سورہ یوسف کے اس آخری رکوع میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین میں قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، دلائل ہیں قدرت کے، اور نشانیاں یہ سورج، چاند، ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب دلالت کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی قوت پر، قدرت پر. یہ دلائل ہیں. اور زمین میں اللہ رب ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے آپ سے منہ موڑنے پر آپ تعجب نہ کرو. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جنہوں نے بصیرت کی، دل کی آنکھوں سے سرکار علیہ السلام کو دیکھا ہے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے منور فرمایا. اور ان لوگوں کو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو اپنے لیے چن لیا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ حریص سے لوگوں کے ایمان پر، یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ کافر کفر پر ہی نہ مر جائیں، کیونکہ پھر کفر پر تو مریں گے تھوڑی سی زندگی گزار کر، لیکن آگے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ انتہائی دردناک اور اذیتناک ہے، جس کا کوئی فرد بشر بھی ادراک نہیں کر سکتا. کسی کی عقل بھی نہ جنت کی اس حسین اللہ رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے نظام کو اپنی عقل میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، کتنی حسین ہوگی، نہ دوزخ کے اس عذاب کا، اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ کوئی ادراک کر سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اس کے عذاب کی یہ مستحق ٹھہریں گے. تو لہٰذا یہ میں جو ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ ایمان لے آئیں. لیکن جب وہ ایمان نہ لائے تو حضور علیہ السلام، اب دیکھیں والد بھی اگر بچوں کو سمجھائے، اولاد کو سمجھائے، اور وہ راہ راست پہ نہ آئے، وہ انسان ہے، دل تو دکھتا ہے. ایسے ہی کوئی عالم ہے، سمجھائے، پوری عمر گزار دیتے ہیں، لیکن سارے کے سارے سیدھے راستے پہ بھی نہیں آتے. تو دل تو دکھتا ہے کہ یہ اچھی بات ان کو بتائی جا رہی ہے، ایک والد ہے، استاد ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے، وہ اچھی بات بتا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس اچھی بات پہ عمل کریں. یہ جس رستے پہ چل رہے ہیں ابھی تو ان کو معلوم نہیں، لیکن آگے جا کے نقصان ہوگا، اس نقصان سے ان کو بچایا جا رہا ہے. لیکن جب وہ نہیں بچتے یا اپنے آپ کو اس رستے سے نہیں ہٹاتے یا اس غلط رستے سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، تو پھر سمجھانے والا کا دل تو دکھتا ہے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے، ان جیسا تو نہ کوئی ہے، نہ اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات میں کسی کو پیدا فرمایا ہے. تو سرکار علیہ السلام کو ان پہ بہت زیادہ آپ کا دل دکھا. تو حضور کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ سے یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں، آپ تعجب نہ کریں اس پر، آپ اس پر تعجب نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس سے منہ پھیر لینا، غور و فکر کر کے عبرت حاصل نہ کرنا زیادہ عجیب ہے. انہوں نے آپ سے منہ پھیرا ہے تو حقیقت میں انہوں نے اللہ ہی سے منہ پھیرا ہے، کیونکہ آپ کو تو ہم نہیں بھیجا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نہیں بھیجا، اور جب ہم نے بھیجا تو یہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں. میں نے یہ ہدایت کا رستہ، یہ تمام علم آپ کو دے کے بھیجا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے تم جاؤ، آپ جائیں، اور تمام رسول آپ سے پہلے بھی بھیجے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، کیا یہ ان میں غور نہیں کرتے؟ ان میں غور کر کے نہ تو عبرت حاصل کرتے ہیں
اور نہ ہی راہ راست پہ آتے ہیں۔ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور ان کے پیدا کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ نہ تو عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی برے اعمال سے یہ بچتے ہیں اور نہ ہی کفر سے ہٹتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اب جیسا کہ کئی سائنسدان پچھلی صدیوں میں بھی جو سائنسدان گزرے ہیں ان کا ایک نظریہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ چند ستارے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں نیچے سے، لیکن انہوں نے طاقتور اور مضبوط دوربینوں سے جب ان ستاروں کا مشاہدہ کیا، ان کو گننے لگے، تو وہ جو چند سو یا چند ہزار ستارے نظر آتے تھے وہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں سے بھی زیادہ ہے کہ انسان کی رسائی مشکل ہے وہاں پر، اس کو کیسے گنے سے وہ اس آدمی اس چیز پر پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب جیسا کہ ہندوؤں نے یہ کہہ دیا کہ بہت بڑا کوئی کچھوا ہے جس نے زمین کو اٹھایا ہوا، دیگر لوگوں نے کہہ دیا کہ بیل ہے بہت بڑا جس نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس بیل اور کچھوے کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو یہ بیتوکی قسم کی ساری ان کی سوچیں، اور لیکن وہ بات ہے کہ ہر آدمی حقیقت کی تلاش میں ہے، جو بھی جہاں جا رہا ہے حقیقت کی تلاش میں ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، اتنے خربوں خرب ستارے ہیں، یہ سورج چاند ہے، سب کا سب اپنے مدار میں چل رہا ہے، کوئی آپس میں ٹکراتے نہیں، نہ زمین و آسمان کی جو ہے وہ اس میں کلیش آتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، نہ تباہی دنیا میں مچتی ہے۔ یہ سمندر ہیں، اپنے ایک مدار میں جو ہے وہ سمندر ہے، دریا ہے، وہ چل رہے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ زمین و آسمان سے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ان کو یہ ترتیب دینے والا کون ہے، ان کو سمت میں چلانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے، وہ ہے وہ اس سے پیچھے چلتا ہے کہ اس کو چلانے والا وہ فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کائنات کا ایک سسٹم چل رہا ہے، اتنا بڑا سسٹم کہ مخلوقات آج تک لوگ تحقیقات پہ غور و فکر کرنا بھی یہ عبادت ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو جو لوگ اس میں اللہ ان کو ہدایت بھی نصیب کرتا ہے، کئی سائنسدانوں نے اسلام بھی قبول کیا، کئی لوگوں نے کہ وہ حقیقت کی جب تلاش میں چلتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو فرمایا کہ جتنے کافر مشرک ہیں یہ سورج چاند ستاروں کو، یہ زمین و آسمان کی جتنی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی قدرت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ کون ہے ان کو نور دینے والا اور ان کو اپنے سمت میں مدار میں چلانے والا؟ تو فقط اللہ ہی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کے اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے، تو آپ پر تو ایمان نہیں لے کے آتے، تعجب خیز ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت پر، اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کو ایک نہیں مانتے، پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وَكَأَيِّن يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے بے خبر ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں، اپنی ناقص عقل کی وجہ سے۔ ناقص عقل کی وجہ سے انبیاء کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکے اور صدق میں مبتلا رہے، راہ راست سے ہٹے رہے۔ تو فرمایا کہ مشرکین کے رد میں جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، یہ جمہور مفسرین کے نزدیک ہے کہ مشرکین کے حق میں ان کے رد میں یہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کے اقرار کرنے کے باوجود بت پرستی کرتے تھے، غیروں کو عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ عبادت میں غیروں کو، عبادت میں یہ لفظ جب ہمیشہ سنی یاد رکھیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں اس لیے یہاں پہ یہ بات کہتا ہوں اور ہم سورہ اعراف سے کہتے آئے ہیں، ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی غیروں کی عبادت، یا رسول اللہ کہتے ہیں، غوث پاک سرکار کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی معبود ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کا قرآن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہ تمام چیزیں حقائق موجود ہیں، تو وہ عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ ہم عبادت کا مستحق اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہتے، اور اگر کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی بات کرے وہ شرک کر رہا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی کے متعلق بات کی، وہ گزشتہ شریعتوں میں جو سجدے کیے گئے، وہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، ہم نے پڑھا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو وہ سجدہ تعظیمی بھی ان شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے یہاں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔
اور سجدہ تعبدی تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا، کہ عبادت کا سجدہ فقط اللہ کے لیے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ افامنوا ان تأتیہم، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں، امن میں ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے یا ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر ہی نہ ہو، بے خبر رہیں؟ یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو جائے جو مکمل طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لے، یا اسی شرک اور کفر کی حالت میں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور اللہ تعالیٰ دائمی عذاب کے لیے انہیں دوزخ میں ڈال دے، کفر کی حالت میں موت آ جائے؟ اللہ ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ فرمائے۔ کفر کی حالت میں اسی لیے حضور علیہ السلام ان کو یہ دعوت دیتے تھے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے قلبی تسلی عطا فرمائی کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو حقیقت میں میری نافرمانی کر رہے ہیں، میری تمام یہ قدرت کی دلائل، یہ تمام قدرت کے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ بے خبر ہیں، اس پہ غور ہی نہیں کرتے، تو یہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم فرماؤ یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا رستہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، میں اس کی طرف بلاؤں گا، اور اللہ کی وحدانیت یہ میں تمہیں عقیدت سکھاؤں گا، میں اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پر پیروی کرنے والے کامل یقین اور معرفت پر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیں، علی بصیرۃ انا، میں ومن تبعنی ومن اتبعنی، اور میری پیروی کرنے والے، میرے پیچھے چلنے والے کامل یقین اور معرفت پر ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کی یہ فضیلت بھی بڑی عیاں ہے۔ حضور کی پیروی کرنے والے حضور کے صحابہ و اہل بیت ہیں، اور حضور کی پیروی جب انہوں نے کی ہے تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جنہوں نے میری پیروی کی وہ تمام صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام احسن اور افضل رستے پر تھے، یہ علم کے معدن، ایمان کے خزانے اور رحمان کے لشکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے پر طریقہ اختیار کریں۔ گزرے ہوئے حضور کے صحابہ ہیں، ان کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے گہرے، تکلف سے بہت کم، وہ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صحبت اور ان کے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا۔ اس سے صحابہ کرام کی فضیلت کی حیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پاکوں کی بیروی گستاخی سے محفوظ فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے
تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کو مرد بنا کر بھیجا، اور سب شہروں کے تھے، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بات عرض کی، مشرکین نے، اہل مکہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ رب ذوالجلال نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، تو تم حضور کے بشر ہونے پر کیوں حیران ہو؟ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ہیں سب انسان اور بشری تھے۔ اللہ نے کسی عورت کو، کسی جن کو، دیہات والوں کو اللہ نے نبوت عطا ہی نہیں فرمائی، بلکہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء آئے ہیں الا رجال نوحی الیہم من اہل القریٰ، وہ سب کے سب مرد ہی تھے، عورتیں نہیں تھی، انسان ہی تھے، جن نہیں تھے، اور شہروں کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ فلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ یہ دیکھیں ان سے جو پہلے گزرے ہیں اللہ کے انبیاء کی انہوں نے جو توہین کی اور ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ اللہ نے ان کو کیسے زیر و زبر اور نیست و نابود کیا ہے۔ یا یہ زمین میں چلتے پھرتے اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا؟ نافرمانیوں کی وجہ سے یہ نافرمانی کر رہے ہیں، بڑے انوکھے آ گئے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، فرمایا کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اس کے لیے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اس کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور انہوں نے گناہ نہیں کیے، اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے اے اہل مکہ، اے مشرکو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم حضور کے ساتھ اس قسم کا کلام کرتے ہو؟ آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اس سے باز آ جاؤ، پرہیزگار بنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جس چیز کی حضور تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس پہ عمل کرو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی راہ ہدایت ہے، یہی ہدایت کا رستہ ہے نجات کا، آخرت اچھی بنانی ہے یہی ہے، ورنہ جو ہے وہ کفر پہ اگر مرے تو اللہ رب ذوالجلال تمہیں ایسے عذاب میں ذلیل و رسوا کر کے مارے گا کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو اس وقت جاءہم نصرنا، ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، تو جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی اللہ کے نبیوں نے جب بھی نافرمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو نافرمانی مت کرو، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے کہ ہم پیچھے کئی قوموں کا سورہ ہود میں ذکر پڑھ چکے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جب عذاب میں تاخیر ہوئی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ متی ھذا الوعد ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب عذاب آئے گا؟ تو اللہ کے انبیاء یہی فرماتے تھے، سدھر جاؤ، جو عذاب کا وقت ہے وہ آ کر ضرور رہے گا، جو اس کا وقت ہے اس پہ آئے گا ضرور، اس سے پہلے پہلے سدھر جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ نہیں پورا ہو رہا، عذاب نہیں آ رہا، وہ کیا ہے؟ قد کذبوا، ان انبیاء و مرسلین سے جھوٹ بولا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتے تھے جس کو اللہ نے ذکر فرمایا، وہ فرمایا جب انہوں نے یہ کہا تو جاءہم نصرنا، اللہ فرماتا ہے ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء، تو پھر ہم نے جتنے بھی متقین پرہیزگار میری عبادت کرنے والے اور میرے انبیاء و مرسلین کی بات ماننے والے تھے
ان سب کو جس کو چاہا نجیا نجات دی گئی، من نشاء جس کو ہم نے چاہا، یعنی جتنے بھی پرہیزگار تھے ان سب کو نجات دی گئی، اور جتنے بھی مجرمین تھے سب کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ جائے تو پھر مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا، پھر وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کے مرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ کافر، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ ہمیں بھی طاقت توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کے جو معجزانہ اللہ کا یہ کلام ہے، اس کی حقیقت اور جو اصل چیزیں ہیں جو اپنے رب کی طرف ہر انسان کو اپنی فطرت کی طرف، اپنی اصل کی طرف پھرنا چاہیے، اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے، وہ ان تمام انسانوں کو، ان کفار تک ہم قرآن کی یہ آیت مبارکہ اور اس کی تعلیمات اور حقیقتیں ہم ان کے سامنے پیش کریں، جو اس سے نابلد ہیں اور کفر میں زندگی گزارتے ہوئے مرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس چیز میں محنتیں کر رہے ہیں ان کے رات دن انتہائی سخت مشقت اور محنت میں گزرتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال جن سے دین کا کام لیتا ہے، جن سے دین کی خدمت لیتا ہے، وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں علماء کی توہین سے محفوظ و معمول فرمائے، کیونکہ فرمائے نا کہ ایک عام مومن مسلمان کی غیبت کرنا، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، یہ حرام ہمارے معاشرے میں اس دور میں ہمارے اندر مردوں میں عورتوں میں بہت زیادہ یہ چیز، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن فرماتے ہیں لحوم العلماء مسموع، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو شخص ان کے پیچھے بات کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے زہریلا گوشت کھا رہا ہے، اور جو زہریلا گوشت کھاتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو ہلکا ہو جائے تو وہ بیچارہ ذلت میں پھرتا ہے۔ اللہ ہمیں علماء کی توہین سے، غیبت سے محفوظ و معمول فرمائے۔ جو لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، اللہ ان کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہم سے بھی دین کی خدمت لے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ما كان حديثا يفترى، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کی اس آخری آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اولی الالباب صاحبان عقل و فراست، عقل و فہم والوں کے لیے، جو عقل، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کے لیے فی قصصہم، انبیاء کی ان واقعات میں، ان قصص میں عبرت ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن مقدس ایسی کتاب نہیں کہ جس کو گھڑ لیا جائے، خود بنا لیا جائے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ یہودیوں نے حضور سے یہ خدمت میں عرض کیا نا کہ وہ یوسف علیہ السلام کیسے مصر میں بادشاہ بنا دیے گئے، کیسے ان کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، یہ آپ پڑھ کے سنائیے لوگوں کو، یہ سنائیے۔ تو اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، تو اللہ نے نازل فرمائی تو اس سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان تمام لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار اس دلیل کے ذریعے سے تھپیڑا مارا کہ ما کان حدیث یفترا، دیکھو یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ حضور کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ قرآن، ما کان حدیث یفترا، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، قرآن ہے۔ اگر گھڑا ہوا ہے تو تم علم و ادب کے بڑے شاہ سوار ہو اس میدان کے، ایک بات ہی لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک بات لے آؤ ایسی کہ جو اس قرآن کی طرح ہو، لیکن تم لانے سے عاجز ہو، تو یہی دلیل ہے اس کی کہ یہ کسی مخلوق کا، حضور کا بنایا ہوا، حضور کا یہ بتایا ہوا تو ہے لیکن حضور کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ قرآن فرمایا کہ ایسا نہیں کہ یفترا، اس کو گھڑ لیا جائے، یہ کسی فرد بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
اس کی صفت ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن تو تورات، زبور، انجیل، تمام گزشتہ آسمانی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرنے والی ہے کہ ان میں تم یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہاتھ اتنے مارے اللہ کے کلام میں، تمہارے لیے ہلاکت ہے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، فوائد لہم مما کتبت ایدیہم، تو انہوں نے تھوڑے سے ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں مسئلے لکھ دیے، تو یہ تمہاری ان تمام، تم نے تو ہاتھ مار کے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیت کی ہے، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا باپ ہے وہ بھی ایک آیت بھی انجیل کی ویسے تلاوت نہیں کر سکتا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان میں کرتے تھے تلاوت۔ پوری دنیا کے عیسائیوں کو یہ چیلنج ہے الحمدللہ علیہ السلام کا، وہ نہیں کر سکتے، وہ انگلش ہی پڑھ رہے ہیں، انگلش ہی پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ قرآن ہے کہ اس کی زبر زیر اللہ کے فضل سے ایسے محفوظ ہے کہ جیسے حضور پڑھتے تھے ایسے ہی قیامت تک آنے والے ہمارے بچے سب کے سب مسلمان ایسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے حضور کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اللہ نے اس کی ایک ایک زبر زیر کو محفوظ رکھا۔ تو فرمایا کہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر شے کی تفصیل ہے اس میں، ہر شے جامع کتاب ہے، لیکن دنیا جہان کی اب بھی جو ہے وہ ہزاروں تفسیروں سے زیادہ گزر چکی ہیں، کئی علم میں ہیں، کئی علم میں نہیں، لیکن اس قرآن کی آئے اس قرآن کی ترجیحات، نئے نئے نکات علماء کو اللہ القاء فرماتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ایک دو دن سے، ایک دو سالوں سے نہیں چلتا، یہ 50 سالوں کی، 70 سالوں کی محنتیں۔ آدمی جب لائبریریوں میں جاتا ہے، تفسیریں دیکھتا ہے، تو آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان علماء سے اللہ نے اس قرآن کی کتنی خدمت کرائی، اور اسی کے صدقے سے الحمدللہ ہم سب اللہ کا رزق کھاتے ہیں، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے اس کلام کو اتارا ہے۔ ہر شے کی تفصیل جو جس طرح سے اب کافر بھی اس پہ تحقیق کرتے ہیں، مشرک، عیسائی، یہودی، وہ بیٹھے بھی اربوں خربوں ڈالر ان پہ خرچ کیے جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم نا، اربوں خربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں، حکومت جو بس بیٹھے ہوئے ہیں لائبریریوں میں اور چھانٹ رہے ہیں مسلمانوں کو بھی، عربیوں کو بھی، سب کو، بڑی بڑی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی کتابیں وہ لائبریریاں بنی ہوئی ہیں اور اس پہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں قرآن کی۔ یہ قرآن کی تعلیمات تبھی عام ہوتی ہیں کہ جب جو ہے وہ علماء کو سہولیات دی جاتی ہے، علماء جب معاش کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں کہ آپ موجودہ دور میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب کو دیکھیں، جو بڑے بڑے وہ 7 جماعت پڑھے ہوئے لیکن بہترین ترسری نظامی پڑھے ہوئے عالم دین، 2016 میں ان کا وصال ہوا ہے، پوری دنیا کے لوگ ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ حدیث کی شرح ان کی پڑھتے ہیں، کیسا انہوں نے کام کیا ہے، قیامت تک رہتی دنیا تک اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ تو فرمائے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تو ان کو سہولیات دی گئی تو انہوں نے یہ کام کیے، شادیاں بھی نہیں کی، انہیں شادیاں بھی نہیں کی، اور 2 تفسیریں اپنی زندگی میں، ایک 800 صفحے کی، کہ آدمی 2 4 لائنیں پڑھے تو اشش کرتا ہے کہ عالم کا علم کیا ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ مسلمان ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کافر کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ تو بظاہر صرف اگر تحقیق کرے گا، اس نے حقیقت کو نہ جانا تو کفر پہ مر جائے گا، اس تحقیق کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تمام ان عقائد پر جن کو قرآن نے، اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ان پر وہ پختہ یقین نہ رکھے۔ تو یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، قطعی طور پر ثابت ہے۔ البتہ یہ قرآن ان تمام چیزوں کو، کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، حلال، حرام، حدود، تحذیرات، واقعات، نصیحتوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، بڑی تفصیل سے وراثت کو بیان کرنے والا ہے، جیسے کہ ہم اب تک کتنی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ تو مزید، یہ تو مختصر تفسیر ہے نا، ان کی مزید تفسیر میں جائیں تو ایک ایک آیت میں اللہ رب الجلال نے کیا کچھ رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں قرآن کی برکات سے نوازے۔ آج سورہ یوسف شریف کی تلاوت، ترجمہ اس کا اور تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں، کم علم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو قرآن مقدس کی برکات سے نوازے، اور اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کو آخری سانس تک
پڑھتے رہے، اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔